أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہزار ہزار حمد ہے اس ذات کردگار کی جو تمام کائنات کی خالق، مالک، رازق، محیی اور ممیت ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو علیم بذات صدور ہے، جو نبیوں کو تاج نبوت عطا فرمانے والی ذات ہے، جو ولیوں کو عہدہ ولایت عطا فرمانے والی ذات ہے۔ وہ ذات کے تمام کائنات جس کی محتاج اور نیاز مند ہے، مگر وہ ہر ایک سے بے نیاز اور مستغنی ہے۔ ساری کائنات اس کی فرما بردار ہو جائے، اس کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری کائنات اس کی نافرمانی پہ تل جائے تو اس کی شان میں رتی برابر کمی واقع نہیں ہوتی۔ درود و سلام کی مستحق ہیں وہ پاک ہستیاں جن کی خاطر خلاق کائنات نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ اگر ان ہستیوں کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو خالق لم یزل ولا یزال اس کائنات کی کسی شے کو خلق نہ فرماتا۔ اور جب وہ کریم اللہ اس کائنات سے ان پاک ہستیوں کا وجود کلی طور پہ اٹھا لے گا تو اس کائنات کی جرأت نہیں کہ یہ قائم رہ سکے۔ اگر قائم ہے تو کسی کی وجود کی وجہ سے، آباد ہے تو کسی کی ذات کی برکت کی وجہ سے آباد ہے۔ لعنت اور عذاب کا مستحق ہوگا ہر وہ شخص جو خدا، رسول اور ان کے پیاروں کے ساتھ ذرا برابر بھی بغض یا دشمنی رکھتا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ امتحان کے اندر جب تک کمرہ امتحان میں انسان ہو، اس وقت تک اگر اس سے کوئی غلط سوال ہو جائے تو وہ اس کو کاٹ سکتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو کتنا کریم اللہ ہے، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دائیں طرف بیٹھے فرشتے کو کہتا ہے کہ میرا بندہ نیکی کا ارادہ کیے بیٹھا ہے، تو نے قلم نہیں اٹھایا، بارلا ابھی نیکی کی تو نہیں ہے نہ ارادہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، مجھے اپنا بندہ بڑا پیارا ہے، میں اسے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔
اچھا ارادہ کیا ہے ایک نیکی تو کم از کم لکھ لے. جب کر گزرتا ہے تو بعض مقامات 10 تو ہر نیک کام کی ملتی ہیں. بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں 1 کی 70. اگلا مقام ایسا ہے کہ 1 سے 700 بھی ملتے ہیں. اس سے اگلا ایک اور درجہ ہے کہ 1 کا 70,000 بھی ملتا ہے. اس سے آگے ایک درجہ ہے کہ 1 کا 1 لاکھ بھی ملتا ہے. یہ اتنی رحمتیں کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے عذاب سے بچ جائے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں جب یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے 1 لکھ لو، باقی پھر درجات آگے ہیں. پھر دوسری طرف بیٹھا ہوا فرشتہ جو اگر وہی انسان کسی برائی کا ارادہ کر لے تو یہ فٹافٹ قلم اٹھاتا ہے. اللہ کریم کی آواز آتی ہے وہ میرے فرشتے کیا کرنا چاہتا ہے؟ بہرحال تیرا بندہ برائی کا ارادہ کیے بیٹھا ہے، میں لکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں، مجھے بڑا پیارا ہے، شیطان کے ہاتھے چڑھ گیا ہے، برائی کا ارادہ کر بیٹھا ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے بعض آ جائے تو کوئی نہیں لکھنا. جب وہ برائی کر گزرتا ہے تو پھر یہ قلم اٹھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے روکتا ہے کہ نہیں، ابھی بعض روایات میں ہے کہ 7 گھنٹے، بعض روایات میں یہ ہے کہ 7 دن اس کو مہلت ہے. 7 دن کے اندر بھی اگر یہ پچھتا جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کس ذات کی نافرمانی کر دی ہے، اور اس سے بعد آنے کا عہد کر لے تو پھر بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 7 دن کے بعد یا 7 گھنٹے کی مہلت کے بعد بھی اگر انسان یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر بھی 1 کی 1 لکھو. 1 نیکی کرے کم از کم 10 لکھو. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. برائی 7 گھنٹے یا 7 دن کی مہلت کے بعد بھی 1 کی 1 لکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ 1 نیکی کے بدلے میں 10 برائیوں جتنا مواد اکٹھا ہوگا تو پھر پلڑا برابر ہوگا. 11 برائیاں ہوں گی تو پھر برائیوں کا پلڑا بھاری بنا. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں. اتنی رعایت کے باوجود بھی پھر بھی ایسا برائیوں کا پردہ بھاری ہو جاتا ہے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا جب تک ہم یہاں اس امتحان گاہ میں ہیں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. انسان توبہ کر کے اپنے گناہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صحیح معنی میں توبہ کر لے گا میں سارے گناہ اس کے معاف کر دوں گا. ماشاءاللہ. پھر بھی انسان ادھر متوجہ نہ ہو تو اللہ کریم تو پہلے پارے میں ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ بغیر کسی شک و شبے والی کتاب ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے.
ہدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے ہر بندے کو نہیں، اس کو جس نے خدا کو خدا سمجھ کر ایمان لایا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں تقوی ہے۔ تقوی نہ ہو تو چاہے پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو قبول نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، دونوں نے قربانی رائے خدا میں دی۔ جس کے دل میں تقوی تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، جس میں تقوی نہیں تھا اس کی قربانی رد ہو گئی۔ یہ قصہ ہم نے قرآن نے ہمیں سنایا ہے، صرف اس لیے نہیں بس پڑھ دینا نہیں، اس سے کوئی سبق حاصل کریں کہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، ماں باپ بھی زندہ ہیں، قربانی دونوں دے رہے ہیں، ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے ایک کی نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ قصہ قرآن کا غور سے پڑھے نا تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی شیطان نے اسے ورگلایا، تیرا ستیہ ناش ہو گیا ہے، تیرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا، تیری قربانی جو ہے وہ رد ہو گئی ہے، اب تو تیری اولاد قیامت تک اس کی اولاد کے سامنے سرنگوں رہے گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ مار کر کہیں گے ہم اس بابے کی اولاد ہیں جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، تم ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہو، تم تو اس کی اولاد ہو۔ چلو نہیں، تم اس کی اولاد ہو جس کی قربانی قبول نہیں ہو، تمہارا ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ قیامت تک تیری اولاد کا سر جھکا رہے گا اس کی اولاد کے سامنے۔ فکر میں پڑھ کے آپ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو بڑا زیادتی ہو گئی، ساری ہو قیامت تک میری اولاد اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی، اس کی اولاد کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ اب شیطان نے پھر اگلا راستہ دکھایا، سب سے بہتر طریقہ اس ذلت سے بچنے کا، اس رسوائی سے اولاد کو بچانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تو اسے قتل کر دے۔ سمجھ لیں، اب اگر تقوی ہوتا، خوف خدا ہوتا تو قربانی بھی قبول ہو جاتی، تو تقوی نہیں تھا، اس کے یہ بات بڑی پسند آ گئی، ان کا ویری گڈ، بہت اچھا مشورہ دیا ہے تو نے۔ اب وہ سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ تقوی نہیں تھا، خوف خدا نہیں رکھتا تھا، اور اس نے یہ ارادہ جو کیا اس کو قتل کرنے کا، بھائی کو بھی ذکر کر دیا، تیری قربانی قبول ہوئی ہے نا، میری نہیں ہوئی، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ حق کیا بنتا تھا کہ آگے سے جواب آتا، اور بکواس نہ کر، جس بابے کا تو ہے نا میں بھی اسی بابے کا بیٹا ہوں، تو اگر روٹی کھاتا ہے تو میں بھی مٹی نہیں کھاتا، میں بھی روٹی کھاتا ہوں، تو جس ماں کا فرزند ہے میں بھی اسی کا، جس بابے کا تو ہے میں بھی اسی کا، تیرے 2 ہاتھ ہیں تو میرے بھی لولا نہیں ہوں، میں 2 ہاتھ رکھتا ہوں، شکر ہے تو نے بتایا ہے، اب میں پہلے تیرا رگڑا نکالوں گا۔ ایسا ہی ہے نا، جذبات میں آتا، خوف خدا نہ ہوتا تو یہی جواب دیتا، لیکن جس میں خوف خدا تھا، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اس نے یہ جواب نہیں دیا۔
اس نے کیا کہا؟ تو جو مرضی ہے کر لینا، میں تو ہاتھ تیری طرف اٹھا کر اس جرم کر کے اس کے دربار میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کو یاد رکھا۔ اللہ بھی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیا اس کا مطلب ہے یا اللہ تسبیح پڑھتا رہے ہر وقت؟ نہیں، جو کام کرنے لگیں پہلے سوچیں میرا خالق اس میں راضی ہے یا نہیں۔ راضی ہے تو کر لیں، چاہے کتنا مشکل ہی ہے۔ اگر خالق راضی نہیں ہے تو چاہے کروڑوں کا فائدہ نظر آنا ہے چھوڑ دینا، پھر تو ہے تقویٰ۔ اگر نہیں، ایسا نہیں ہے تو پھر سمجھو تقویٰ نہیں ہے۔ اب تقویٰ آگے قرآن بھی کہتا ہے اس ذکر میں آگے، بھائی نے کہا میں تو نہیں نا یہ جرم کر کے اس کے دربار میں جا سکتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین کے اعمال یا قربانیاں قبول کرتا ہے، ہر ایک کی نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تھوڑا سا گریبان میں منہ ڈال کر سوچے نا کہ اگر پیغمبر کے بیٹے میں تقویٰ نہ ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، تو ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا جو بہت دور پہنچ چکے ہیں، ہمارا بغیر تقوی کے کیسے قبول ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب مقدس ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو اللہ کو اللہ سمجھ کر ایمان لایا ہے، جس نے اللہ کو اللہ سمجھا ہے وہ تو پھر ہر وقت یہی خیال رکھتا ہے نا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں نہیں دیکھ رہا تو کم از کم وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر بندہ برائی کا ارادہ کرے، ایک معمولی سا انسان بھی کوئی سامنے آ جائے تو باز آ جائے گا، نہیں آئے گا؟ آ جائے گا نا۔ لیکن اللہ کو اگر وہ سمجھے کہ میں حاضر ناظر ہے اللہ، تو پھر جتنا عام انسان سے ڈرتا ہے اتنا تو اللہ سے بھی ڈرے نا۔ اگر اس طرح اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو پھر گناہ ہوتے ہی نہیں ہے، پھر گناہ سے باز ہی رہ جائے کہ جس کو حساب دینا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ انسان جب مکرے گا، اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ اس کے زبان پہ مہر لگ جائے گی، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب تو آسان مسئلہ ہو گیا ہے، ویڈیو کہیں ہو رہی ہے، کھیل کہیں ہو رہا ہے، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ذرا کوئی گڑبڑ ہو فوراً روک کر پیچھے کر کے پکڑا جاتا ہے کہ کس کی شیطانی ہے، کس کی غلطی ہے۔ تو جو انسان کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ اس طرح غلطیاں نوٹ کرے، وہ خود ہماری ویڈیو نہیں تیار کر رہا۔ اس لیے جب قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے رکھا جائے گا نا، انسان طرف کر ہائے یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو ذرا میری حرکت نوٹ کی ہوئی ہے۔ اس وقت پچھتانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس زندگی میں چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ، جتنی اس نے مہلت دیکھ رکھی ہے، اسی میں جو کچھ دنیا کے لیے بھی کرنا ہے، آخرت کے لیے بھی اسی زندگی میں کرنا ہے۔ لیکن تھوڑا سا عقل مندی سے کام لینا ہے، سوچنا یہ ہے کہ جہاں زیادہ رہنا ہو وہاں زیادہ آبادی اور ستھرا کی جاتی ہے، یا یہاں تھوڑا رہنا ہو۔ آپ نے راول پنڈی میں تھوڑا رہنا ہے
کراچی میں فرض کیا آپ نے بہت زیادہ عرصہ رہنا ہے تو آپ کراچی میں جو ہے وہ اتنی پکی کوٹھیاں نہیں بنائیں گے، کراچی میں بنانے کی کوشش کریں گے کہ جہاں زیادہ رہنا ہے۔ اگر ہم بھی یہی سوچ لیں یہ تو چند روزہ ہے، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، غریب کی بھی گزر جاتی ہے، پھر ہم جو وعدے کریں اس کی خلافی نہ کریں نا۔ منافق کی علامتیں ہیں 3 نبی پاک نے فرمایا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، اس کی کرتوت ہی بتائیں گے کہ یہ منافق ہے۔ اگر وہی علامتیں ہمارے اندر ہوں تو ہم علی ولی اللہ کہتے رہے نا، منافق ہوں گے مومن نہیں ہوں گے۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان پڑھ لکھنے سے نہیں بن جاتا، مسلمان دولت کمانے سے نہیں بن جاتا، مسلمان قرآن حفظ کر لینے سے نہیں بن جاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان المسلم من سالم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان اس بندے کا نام ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک کسی کی غیبت نہ کر لیں، جب تک کسی پہ بہتان نہ لگا لیں، جب تک جھوٹ نہ بول لیں، جب تک کسی کی چگلی نہ کھا لیں، تو پھر سمجھو نا کہ ہم نبی پاک کے کاغذوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہماری زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر چاہے ہم کہیں ہم تو ولی اللہ ہیں، ہمارے کہنے سے ہم ولی اللہ نہیں بنتے، کردار بتائے گا کہ ولی اللہ کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، متقی بننے کی ضرورت ہے۔ جب متقی انسان بن جائے گا تو پھر ہم جو اعلان روزانہ کرتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، یہ نہیں کبھی کہا کہ علی لچے لفنگوں کا امام ہے، ڈاکو چوروں کا امام ہے۔ دنیا پوری کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کا امیر ہے، ہر ایک کا نہیں ہے۔ تو کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ مومن کی علامتیں کیا ہیں؟ یا قرآن میں کبھی پڑھا ہے کہ مومن کی کیا کیا صفات ہیں؟ اگر وہ صفات اپنے اندر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ پیدا کریں گے تو مومن بنیں گے نا۔ میں گواہی دیتا ہوں علی متقین کا امام ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن ان متقین کی ہدایت کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ان دیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں نہیں دیکھی ہیں لیکن خدا رسول امام نے فرمائی ہے، 100% سے زیادہ محکم یقین ہوتا ہے ان پہ۔ اگر نہیں ہے تو پھر سمجھو تقویٰ نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایک استاد تھے، ان کے کوئی شاگرد تھے، ایک سے ذرا زیادہ شفقت کرتے تھے، دوسرے اکٹھے ہو کر آ گئے، استاد جی جیسے یہ آپ کا روحانی بیٹا ہے، ہم بھی تو آپ کی روحانی اولاد ہیں، لیکن جو شفقت آپ کی اس کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ استاد نے کہا کل آنا میں تجھے فرق بتاؤں گا۔
دوسرا دن ہوا، جتنے طالب علم 2-4-8 تھے، ہر نے کہا ایک مرغی لے آنا گھر سے، یا خود مرغیاں منگوا لی، چھڑیاں بھی منگوا لی۔ ایک مرغی جو ہے سب کے سامنے ذبح کر کے بتایا کہ یہ طریقہ ہے مرغی کو ذبح کرنے کا۔ اب کیا کرو، اپنی اپنی مرغیاں اٹھاؤ، ایک ایک مرغی بھی لے لو، ایک ایک چھری بھی لے لو، طریقہ میں نے بتا دیا ہے، جاؤ اور اپنی اپنی مرغی جا کر ذبح کر کے لے آؤ، لیکن خیال رکھنا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کوئی کماد میں گھس گیا، کوئی کسی کمرے میں ادھر ادھر چھپ چھپا کر سارے ذبح کر کے لے آئے۔ وہ جو پیارا شاگرد تھا وہ لڑتے پھرتے لڑتے سب سے آخر پہ نمودار ہوا، مرغی زندہ ہاتھ میں لیے ہوئے۔ بڑے خوش ہوئے ہم جیسے طالب علم، آج استاد کو پتہ چلے گا کہ میں اس کے ساتھ غلط پیار کرتا تھا، یہ تو نافرمان ہے۔ جب وہ قریب آیا، استاد نے بھی سہرن اس کو چھٹکا معقول کیا کیا ہے تو نے؟ چھوٹے جو ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ بلا میں نے غلطی تو کوئی نہیں کی، غلطی نہیں کی تو نے، میں نے کہا تھا مرغی ذبح کر کے لے آؤ، زندہ مرغی لے کر آ گیا تھا، ابھی تو نے نافرمانی نہیں کی۔ تو نے کہا کہ بلا اگر آپ کا حکم یہ ہوتا نا کہ مرغیاں ذبح کر کے لے آؤ، میں نہ لاتا تو واقعاً مجرم تھا، لیکن آپ نے چھوٹی سی ایک شرط ساتھ لگائی تھی۔ ہر چیز کی شرط ہے نا، طالب علم کی بھی شرط ہے کہ وہ جہاں ہو اپنے آپ کو طالب علم سمجھے نا، یہ نہیں میں بازار جائے تو وہاں طالب علم نہ رہے، گھر پہنچے تھے پھر اکا ان کے ساتھ مل جائے، نہیں جہاں بھی ہو پتہ چلے یہ طالب علم ہے، پھر تو طالب علم ہے۔ یہ مدرسے میں طالب علم ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، گھر جاتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ کچھ نہیں ہے، طالب علم نہیں ہے، وہ تو روٹیوں پہلنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اگر طالب علم ہوتا تو گھر بھی طالب علم، پتہ لگتا لوگوں کو کہ یہ طالب علم ہے۔ کیا شرط لگائی تھی؟ آپ نے ایک شرط لگائی تھی کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میں تو جہاں گیا کوئی جگہ مجھے ایسی ملی نہیں، ان سب کو مل گئی ہے، تجھے نہیں ملی؟ ہاں جی جن کو مل گئی ہوگی مجھے نہیں۔ کون تجھے دیکھ رہا تھا؟ تو نے کہا ذرے ذرے کا جس خالق مالک کو حساب دینا ہے وہ تو دیکھ رہا تھا، جو ادھر بٹھایا ہوا ہے نیکیاں لکھنے کے لیے وہ بھی دیکھ رہا تھا، جو ادھر بٹھایا ہے برائیاں لکھنے کے لیے وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ امام زمانہ بھی ہمارے اعمال کے گواہ ہے، اتنی ہستیاں تو دیکھ رہی تھی تو میں کیسے ذبح کرتا؟ اب استاد نے ان کو کہا، اور شکایت کرنے والوں، استاد پہ اعتراض کرنے والوں، استاد پہ الزام لگایا ہے نا ایک دم ہمارے ساتھ نہیں کرتے، اس کے ساتھ زیادہ کرتے ہو۔ اب سمجھ آئیے اس کی معرفت زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہ معرفت والا ہی پیارا ہوگا، صرف طالب علم بن جانا یا مولوی بن جانا پیارا نہیں ہوگا۔ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھے گا، یہ نہیں کہ اپنی پرائیویٹ مجلس میں ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ جہل بیٹھے ہوئے ہیں یا طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یا علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، جس جگہ بھی ہو اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں طالب علم یا عالم
پھر تو ہے کہ نجی محفل میں بیٹھ جائے اپنے میں تو پتہ ہی نہ چلے کہ طالب علم ہے یا عام بدھو ہے، عالم ہے یا کہ ایسے کوئی کیا گزرا انسان ہے۔ یہ چیزیں تب حاصل ہوتی ہیں جب پہلے تقویٰ آئے دل میں، ہر وقت سمجھے کسی کو علم ہو یا نہ ہو، جس سے حساب لینا ہے اسے تو سب کچھ پتہ ہے، پھر انسان سوچ سمجھ گا۔ فاذکرونی اذکرکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح پڑھتے رہو، جو قدم اٹھاؤ، جو کام کرو، پہلے دیکھو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے تو کتنا مشکل کام آ گیا ہے، کرو۔ اللہ ناراض ہے تو کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو چھوڑ دو نا، پھر تو ہو تم مومن بھی تو متقی بھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ جب آ جائے گا، خوف خدا ہر وقت جو ہے وہ سر پہ منڈلاتا رہے گا۔ جب معصوم ہستیاں جن کی خاطر میں سورہ داد نازل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں ڈرنا چاہیے؟ سورہ دار پڑھو نا، سورہ دار کے اندر اللہ بھی فرماتا ہے کہ ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، خود بھی وہ اقرار کرتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا۔ ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت والے دن۔ اللہ بھی آکھے کہ وہ ڈرتے ہیں، وہ خود بھی اقرار کریں کہ ہم ڈرتے ہیں، تو ان کے ماننے والے کیوں اتنے دلیر ہو جائیں گے؟ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ علی والوں کو کون پوچھ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں پوچھا ہی علی والوں کو ہو جائے گا۔ الزام میں نہ رہے کہ علی والوں کو کون پوچھتا ہے۔ جو علی والا نہیں ہے نا وہ تو ادھر چلا جائے گا۔ اللہ کا دشمن فی النار، رسول کا دشمن، علی کا دشمن بغیر حساب جہنم میں چلا گیا۔ پیچھے کون بچے گا؟ وہی جو علی کا نام سن کر ماتھے پہ بال نہیں مچڑ نہیں پاتے، تیوڑیاں نہیں چلاتے، خوش ہو کے مولا کے نام کے نعرہ لگاتے ہیں۔ اگر ان سے نہیں پوچھا جائے گا تو پھر پوچھا کس سے جائے گا؟ پوچھا ہی علی والوں سے کیا تھا کہ علی کی کوئی معنی بھی ہے یا علی علی شروع کرتے رہے۔ متقی بنو۔ متقی کی پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، ہر وقت سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ فرج دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، امام زمانہ بھی گواہ ہے، میں کیا مکالہ مار رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اگر اتنا انسان کا ایمان ہو جائے نا پھر بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ چھوٹ جائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ بعضے یہ کہہ دیتے ہیں جی قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ہمیں سبق سکھایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے، جی پڑھنے کا کہاں ہے؟ پڑھنے کا تو ہے ہی نہیں۔ ہم نے قائم کی ہوئی ہے، تم تو جاتے ہو دو دفعہ اونٹ سے بیٹھے چھوڑ کر چلے آئے۔ ہم نے قائم کی ہوئی ہے، جب سے قائم کیا پھر توڑی ہی نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، اگر تیرے اوپر قرآن آیا ہوتا تیری مانگ لیتے، لیکن جن پہ قرآن نازل ہوا ہے ہم نے تو ان کی ماننی ہے۔ ان کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ حسین سجدے پہ سوار ہو جاتے ہیں، رسول کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔
سنا ہوا نا؟ پتہ چلا رسول وہ نماز پڑھتے تھے جس میں سجدہ تھا. رکوع میں زکوٰۃ علی دیتے ہیں، آیت آ جاتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ علی بھی وہ نماز پڑھتے تھے جس میں رکوع ہے. تم کون سی نماز قائم کی ہوئی ہے جس میں نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ طہارت ہے، نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی بات ہے؟ مرضی سے قائم نہ کرو نا. معصوم سے پوچھو کہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے. اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے دلیلیں نہ بناؤ کہ ہم نے قائم کی ہوئی ہے. معصوم سے پوچھا گیا کہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ اول وقت پہ پابندی سے نماز پڑھنا جو ہے یہ قائم کرنا ہے. کبھی آپ پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی اول وقت میں پڑھ لی، کبھی آخر وقت میں. یہ نماز کو اہمیت نہ دینا ہے. تو قرآن بھی کہتا ہے فَبَعْدًا لِلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے تو دوزخ ہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، سمجھ لیں، وہ ہماری شفاعت کی امید نہ رکھے، ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی. اور نماز ہی قیامت کے دن پوچھی جائے گی. سب سے پہلے نماز قبول ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی عمل قبول ہوں گے. اگر نماز ہی قبول نہ ہوئی تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا. قبولیت کا سوال تو اس کے لیے ہوگا نا کہ جو پڑھتا ہے، جس نے مسجد کو تھانہ سمجھا ہوا ہے، سجدہ کو گناہ سمجھا ہوا ہے. یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. اس کی قبولیت کا کیا سوال ہوگا؟ پڑھے گا تو سوال ہوگا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں. اور پڑھے گا بھی پھر اس طریقے بعد جیسے نبی پاک کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا گیا ہے، دیکھ رہے ہو، اسی طرح نماز پڑھنا. اگر مسلمان اسی طرح نماز پڑھتے تو کئی طریقے نہ ہوتے نماز پڑھنے کے. اے رسول ایک ہی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. یہ کئی طریقے ہونے اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈنڈی ماری گئی ہے. رسول والا طریقہ جو ہے ان سب میں ایک ہی ہوگا، باقی سب دکانداریاں ہیں. لہذا ہر مسلمان کو تحقیق کر کے نماز وہی پڑھنی چاہیے جو رسول نے پڑھی تھی. رسول کی طرح نماز پڑھیں گے تو قبولیت ہوگی. اپنی مرضی سے پڑھیں گے، یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، یہ نماز میں ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہے تو رسول سے زیادہ سمجھدار ہے. ولایت ہونی چاہیے جی. وہ خدا کے بندے ولایت جو ہے آج کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. آخری حج میں رسول خدا نے اعلان کیا تھا نا، نہیں کیا تھا؟ کب کیا تھا؟ آخری حج تھے. من گون تو مولا آخری حج میں فرمایا تھا نا واپس بات مدینہ کے مقام پہ کیا اعلان کیا تھا؟ علی کی ولایت کا. یہ کیا تھا نا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے. جس جو مجھے حاکم سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا حاکم سمجھتا ہے. الست اولیٰ بکم، کیا میرا حق تم پر تمہارے جان و مال سے زیادہ نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ زیادہ ہے.
حضور نے فرمایا کہ جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اگر میرا حق ہے تو پھر علی کا بھی اسی طرح حق ہے، تم سب پہ۔ ماشاءاللہ۔ اب رسول پاک اس اعلان کے بعد زندہ رہے نا کہ نہیں؟ اور 2.5-3 مہینے تو زندہ رہے نا۔ تو اگر انہوں نے ولایت کا مطلب یہ سمجھا کہ میں نے نماز میں پڑھنی ہے تو پڑھو، اگر ان کو نہیں سمجھ آئی کہ میں نے نماز میں پڑھنی ہے تو آج 1400 سال بعد ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ علی علیہ السلام نے بعد میں کتنا عرصہ گزارا، کتنے سال بعد رہے رسول پاک کے بعد؟ کوئی پتہ نہیں۔ 30 سال تو زندہ رہے نا، کچھ عرصہ حکومت بھی کی۔ اگر علی نے پڑھا فلو زمانے میں چھڑا دیا گیا پھر تو حق ہے پڑھو، یہ علی نے نہیں پڑھا، پھر آپ علی سے زیادہ سمجھدار کیوں بنتے ہیں؟ لہذا اپنی مرضی نہیں چلے گی، اس کی مرضی چلے گی۔ نماز قائم کرو جیسے انہوں نے قائم کی، اپنی مرضی سے قائم نہیں ہوتی۔ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان ہو اسی طرح جیسے وہ مرغی ذبح کرنے والے کا تھا۔ نماز بھی اس طرح پڑھو جیسے رسول پاک نے پڑھی ہے، اپنی مرضی نہ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، جو کچھ میں کیا کیا آتا ہے، مال دیا ہے تو مال، علم دیا ہے تو علم، سمجھ لیں، دولت، جو کچھ دیا ہے اللہ نے، طاقت دیا تو طاقت خرچ کرو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، راہ خدا میں خرچ کرو یا اپنی مرضی سے اڑاؤ۔ خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں نا، اب سارے مستحق ہو گئے کہ وہ جی سب نے خرچ کر دیا جی ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے المال و مالی، مال میرا مال ہے، تیرا نہیں ہے، تجھے تو امانت دیا ہے۔ فالفقراء عیالی، فقراء جو ہے وہ میرے عیال ہیں، اہل و عیال سمجھو۔ اس طرح نہ کہو جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ غرباء پہ خرچ کرو تو وہ کہتے ہیں جن کو اللہ دے کے راضی نہیں ہے ہم کیوں دیں ان کو؟ تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے یا کم دیا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے ناراض ہے، انہیں کسی کو تھوڑا دے کر آزمایا ہے، آیا یہ صبر و شکر کرتا ہے یا میرا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے میں چلا جاتا ہے؟ کسی کو زیادہ دیا ہے تو کیا یہ زیادہ جو ہے دیا ہے میری مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے یا اس کو چاچے کا مال سمجھ گیا، اپنا مال سمجھ لیتا ہے؟ اپنا مال سمجھ لے گا تو پھر سمجھو اللہ کا شریک بن گیا، مال اللہ کا ہے، قبضہ یہ کر گیا ہے۔ نہیں، مال اللہ کا مال ہے، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ دنیا نے تو یہاں ہی رہ جانا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں نا اللہ سے تجارت کرو، کیا تجارت کریں؟ حضور فرماتے ہیں جو کوئی یہاں چھوڑ جانا ہے اس کو آگے بھیج کر جاؤ، جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا وہی ہوگا جو کھا جاؤ گے یا بدن میں ہٹا جاؤ گے یا آگے بھیج جاؤ گے، جو چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں۔ تیرے جانے کے آنکھیں بند کرنے کے بعد
اگر شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر وہ رضا کی مرضی نہ ہو تو تیرے چھوڑے ہوئے مال میں سے تجھے قیمتی کفن نہیں دے سکتے، سادہ کفن عام دو۔ تو لہذا جو کچھ دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، صرف خرچ کرتے ہیں نہیں، اصل ہے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو دینے والا بھی خود ہے، لینا چاہے تو چشم صدر میں آگے بند ہو گیا، دے دیا، چلا زلزلہ آیا، سارا ملیر میٹ ہو گیا، ختم۔ دینا چاہے تو چشم صدر میں لے سکتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہتا ہے میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اور تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اللہ کیوں قرض حسنا دے دے؟ بار الہ تیری ذات تو بے نیاز ہے، حاجات و ضروریات سے پاک ہے، تجھے قرضوں کی کیا ضرورت؟ تو اللہ پاک فرمائے گا مجھے ذات کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تیرے مال کی ضرورت ہے، نہ تیری عبادت کی ضرورت ہے، ذات کے لحاظ سے میں بے نیاز ہوں۔ ساری کائنات فرما بردار بن جائے تو میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، سارے نافرمان ہو جائے تو کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اللہ پھر قرضے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے پیارا ہے، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق بنایا ہے، فرشتوں ایسی معصوم کو تیرے بابے کے سامنے چھپایا ہے اور بتایا ہے کہ تیری عظمت یہ ہے، انسان تو اپنی عظمت کو سمجھ کے زندگی گزارنا۔ قرضہ اس لیے مانگ رہا ہوں تیرے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جب پیارے سے پیارے تجھے منو مٹی کے نیچے جہاں نہ روشنی ہوگی نہ ہوا، روتے دھوتے جو واپس آ جائیں گے تیرے اوپر اس وقت بہت سخت مشکل وقت ہوگا۔ مجھ کریم اللہ کو جو تو نے قرض حسنا دیا ہوگا، جو میرے نام پہ تو خرچ کر کے آیا ہوگا، میں کریم اللہ کئی لاکھ گنا زیادہ کر کے تجھے واپس کروں گا تاکہ اگلی منزل تیری آسان ہے۔ اس لیے قرض مانگ رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے ذات کے لیے، تیرے لیے مانگ رہا ہوں۔ لہذا پہلی صفت کیا ہے متقین کی؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو اگر دیکھ نہیں رہے تو اتنا تو ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ہے گھر گیا تو نماز چھوڑ دی یا وہ آخر وقت میں جا کر پڑھی، ایسا نہیں ہے، اول وقت پہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ دیا ہے اس میں سے وعدہ کر کے پھر مکرتے نہیں ہیں۔ اور جی ہر مہینے یاد دلاؤ تو پھر یاد کر لو، ایک دفعہ وعدہ کیا ہے کہ آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے، تو جب پیسے ہاتھ میں آئے وہ وعدہ پورا کرو نا، وعدہ یاد نہیں رہتا۔ اگر لینے کا ہوتا اتنا میں تجھے دوں گا پھر تو ہر ایک کو یاد رہتا، دینے کا ہو تو یاد نہیں رہتا، وہ یاد ہی نہیں رہا جی۔ اب تو 2 مہینے ہو گئے، اب دورہ کون دے جی؟ ایسا نہ کرو، اپنی آخرت کو یاد رکھو، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجنا شروع کر دو۔ اب بھیجنا سیکھو گے تو پھر جب جہاں سے آزاد ہو جاؤ گے پھر بھی کچھ نہ کچھ یاد رہے گا جی، کچھ بھیجنا ہے ادھر۔ اب عادت ڈالو گے تو پکی ہوگی نا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو حضور پہ نازل ہوا ہے اس پہ بھی پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے، اور جو پہلے نازل ہوا ہے اس کو بھی سارے کو برحق سمجھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون،
اور آخرت کا پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا مطلب ہو، اگر آخرت یقینی ہو تو پھر وہاں زیادہ جتنا رہنا ہے، جہاں زیادہ رہنا ہے ادھر زیادہ بھیجیں، یہاں موبائلوں پہ تھوڑا خرچ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر جتنا زیادہ چلا جائے گا وہ آگے کام آئے گا جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ادھر زیادہ دھیان رکھو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ میں انسان ہوں تو وہ انسانوں والے کام کرے نا، پھر حیوان نہ بنے، نہ حرام کی پرواہ نہ حلال کی پرواہ، کھادی رکھ دے پیدی رکھ، دم حیدر حیدر کیتی رکھ، نہیں سمجھے کہ میں انسان ہوں تو پھر حلال حرام کا فرق لازمی کرے نا۔ حیوان کو نہیں پتہ چلتا کہ میرے مالک کا کھیت ہے یا کس نے اس کا ہمارا پیٹ بھرنا، اگر انسان کا کام بھی یہی پیٹ ہی بھرنا ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، پھر اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ حیوان ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ حیوان کو تو پتہ نہیں ہے، تیری عقل نہیں تیری کام کر رہی، مجنون ہو گیا ہے۔ آخرت کا یقین رکھتے، کتنی صفتیں ہوں گی متقی کی؟ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، مما رزقناہم ینفقون، پہلی کتابوں میں بھی اور آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا پورا پورا یقین رکھتے ہیں، آئے مرنا ہے تو موت کا پتہ بھی نہیں ہے۔ پتہ ہوگا کہ ہو جی میں نے تو سن 3000 میں جا کے مرنا ہے، پھر تو لیٹ کریں، جب پتہ نہیں آج ہی پتہ نہیں آ جائے، پھر جلدی کریں نا، تو یقین کو عملی جامہ پہنائیں، آگے زیادہ بھیجیں تو یہاں تھوڑا کھائیں، جو کچھ ملا ہوا ہے کھا رہے ہیں اس سے بھی بچا کر آگے بھیجیں، آگے کیوں نہیں کام آئے گا کسی دوسرے کے نہیں، پیچھے جو چھوڑ جائے گا وہ دوسروں کے کام آئے گا، سمجھ لیں۔ یہ 5 صفتیں رکھنے والے جو ہیں اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، ان 5 صفتوں والے جو ہیں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ سارے بے ہدایتیں ہیں جن میں یہ صفتیں نہیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی اور کامرانی بھی انہی کے قدم چومیں گے، ہر ایک کو نہیں نصیب ہوگی۔ آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہدایت یافتہ لوگ جو انہی کو ملے گی، ہدایت یافتہ وہی ہوں گے جو ان 5 صفات پہ پورے یقین کامل کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے۔ سمجھ آئے؟ زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا؟ اب آپ یقین کر لیں کہ ہم طالب علم ہیں، سب کو یقین ہے؟ یقین کا مطلب کیا ہوگا؟ مدرسے میں ہے تو بھی طالب علم ہے، اور طالب علم آپ کو سمجھ کر رہیں گے، بازار میں جا رہے ہیں تو بھی یقین ہوگا کہ میں طالب علم ہوں، کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہ ہو کہ جس کو بندے برا محسوس کرے یا میرا خالق ناراض ہو جائے۔ استاد نہیں، استاد کو پتہ چلے گا یا نہیں، استاد کو کیا پتہ ہے، جس کو پتہ ہے اس سے ڈرے۔ گھر جائے تو فرق نظر آئے نا کہ یہ طالب علم ہے، یہ عام بے وقوف ہے، یہ انہی کے ساتھ مل کر آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے بڑے بے وقوف ہیں۔ مالیہ امام بھی کھا رہے ہیں، بے وقوف کے ساتھ بے وقوف بھی مر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے وقوف ہو کے بھی سردار ہیں۔ سردار نہ بنے
ریت ہی بن کر گزارا کر لیا۔ لہذا یاد رکھے کہ ہم طالب علم ہیں، ہر وقت یاد رکھیں، اور طالب علموں والے کام کرنے ہیں ہم نے۔ طالب علموں کا کام فضول ٹائم گزارنا نہیں ہے، یا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، یا اپنے سبق یاد کر کے اعلیٰ نمبر لینے ہیں، ادھر دھیان رکھیں۔ تو خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ سنیں اس کو سمجھیں، دل میں جگہ دیں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عالم ہو اور عمل نہ کرے تو اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں۔ عالم کون ہوتا ہے؟ ایک ہے کہ مدرسے میں جائے، سند لے کر یا بے سندہ ہی واپس آ جائے، وہ چھوٹا موٹا عالم ہے۔ پورے سند بدل جائے، سند یافتہ ہو کر آ جائے تو بڑا عالم بن گیا۔ ایک عالم کا معنی ہے جاننے والا، جو مسئلہ آپ جانتے ہیں اس پہ عمل کریں۔ چاہے آپ نے وہ کسی مجلس میں سن لیا ہے، چاہے کسی ویسے آدمی سے سن لیا ہے، چاہے درس میں سن لیا ہے، جس بات کا آپ کو علم ہو گیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اس بات کی آپ عالم ہو گئے، چاہے جیسے بھی ہو۔ اگر نہیں علم عمل کریں گے تو پھر آخری بات کہا کہ میں ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، ہندو کا بیٹا، وہ جب بھی جاتا تھا نا، ان کا کوئی بال جان ہوتا تھا تو وہ نوجوان نہ جاتا، باپ اس کا سن کر آتا، اس کو بڑے پکڑ توڑتا، اے خلینا ایک دن وہ تنگ آیا، کوئی روزانہ گالیاں ملتی ہیں جب بھی آتا ہے کوئی، سننے کے لیے چلا گیا۔ اب چلا گیا تو وہاں جو پنڈت صاحب تھے وہ بیان کر رہے تھے، گائے مو ماتا ہے، بڑی قابل احترام ہے، اس کی بالکل بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، سونے کے ڈھیر پر بھی چڑھ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی قیمتی سے قیمتی شے بھی نقصان کر دے تو کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بات ختم ہو گیا۔ اور یہ پہلے دن پڑھ سے پتہ جلدی نکل آیا، تو نوجوان کی بات ہے، آیا تو آگے امتحان شروع ہو گیا، گندم کے دانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گائے بھی کھلی پڑی ہے، گائے کھل گئی ہے، کھا بھی رہی ہے، خراب بھی کر رہی ہے۔ اس نے کہا جب سونے جیسی قیمتی شے سے نہیں ہٹا سکتا تو اس سے کیا درجہ اولا نہیں ہٹا سکتا، جو کر بیٹھ کے چرپائی پہ دیکھ۔ اب بابا جب آیا اس نے دیکھا خبیث بیٹھا ہے، گائے نقصان کر رہی ہے، اس نے پہلے سے زیادہ پکڑ سونے، اب لیتا بنو اڑ کھڑا ہوا، ہاتھ مانی، بابا جی آپ کو یہ ایک ہی گردان آتی ہے اور گردان کو نہیں یاد؟ پہلے میں نہیں جاتا تھا تو بھی یہی گردان سنتا تھا، آج ابھی آپ کے سامنے سن کر آیا، اب بھی وہی گردان، ایک ہی گردان آپ نے یاد کی ہے ساری زندگی میں۔ ان کا اندھا ہے تو گائے کے اندر نقصان کر رہی ہے، تو بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بابا جی وہاں سن کر کیا آئے تھے؟ کیا سن کر گئے ہو؟
وہ بیان کر رہے تھے سونے جیسے قیمتی شاہ سے بھی نہیں ہٹا سکتے، میں گندم سے کیسے ہٹا سکتا تھا؟ انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، ساری زندگی جاتے رہے، پنڈت صاحب بیان کرتے تھے، ہم جھولی رکھ لیتے تھے، چل چل کر اٹھا تو جھولی چھنڈا کر آ گیا، تو آج ہی کیا یاد رکھ، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اٹھ کر پلو جان کر چلا جانا ہندوؤں کا کام تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کچھ سنو اس کو سمجھو، دل میں جگہ دو، یاد رکھو اور عمل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اس حدیث کی بات سے عالم ہو اور عمل نہ کرے، اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں، اس سے بچ سکے اللہ تعالیٰ آپ کو۔